والانس الا لیعبدون. اللہ رب الرحمن نے انسانوں سے پہلے جنوں کو پیدا فرمایا اور جنوں کے بعد حضرت انسان کی پیدائش ہوئی. اللہ رب الرحمن نے فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے صرف اور صرف اپنی عبادت کرنے کے لیے. قرآن مجید کے اندر اللہ رب الرحمن نے فرمایا کہ ابھی اللہ رب الرحمن نے کسی جن اور انسان کو پیدا نہ فرمایا کہ تمام روحوں کو اکٹھا کر کے اللہ رب الرحمن نے سوال کیا ارونی اللہ صحیح الست بربکم کہ تمہارا رب کون ہے. تمام روحیں جو اس وقت موجود تھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والا آخری انسان اس وقت وہاں پر جس کی روح موجود تھی اس ہر انسان نے یہ جواب دیا الست بربکم قالوا بلی اے اللہ رب الرحمن آپ ہی ہمارے رب ہیں. اس کے اندر ہر مسلمان بے شک ہر سکھ مذہب کا ہر ہندو ہر کافر مشرک پلید وہاں پر موجود تھا اس کی روح موجود تھی. ہر روح نے یہ وعدہ کیا کہ الست بربکم قالوا بلی اے اللہ رب الرحمن آپ ہمارے رب ہیں آپ کے علاوہ کوئی ہمارا معبود برحق نہیں ہے. بے شک بے شک. پھر اللہ رب الرحمن نے دنیا کائنات کے اندر بھیجا ان روحوں کو وجود دیا گیا. جب اس حضرت انسان کی پیدائش ہوئی دنیا کے اندر آیا ہی تو آتے ہی اللہ رب الرحمن نے وہ پیغام اس مسلمان بندے کو یاد کروا دیا. بچہ پیدا ہوا پیدا ہوتے ہی ہم نے اس کے کان کے اندر اذان دے دی. اللہ رب الرحمن نے پیغام پہنچایا کہ جب میں نے روح کو پیدا کیا یہ وعدہ کیا گیا تھا الست بربکم تمہارا رب کون ہے. جب تمہیں پیدا کیا جسم عطا کیا گیا دنیا کائنات کے اندر آ کر تم نے سانس لیا اللہ رب الرحمن نے پھر پیغام یاد دلوا دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ. اے دنیا کائنات کے اندر آنے والے انسان سن لو اگر تمہیں عبادت کرنی ہے اس دنیا کائنات کے اندر اگر کوئی معبود برحق ہے تو اللہ رب الرحمن کی ذات باری کا اللہ اس کے علاوہ کوئی نہیں. اور دوسری شخصیت جس کا نام لیا گیا تھا فرمایا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جس سے پوچھ کے تو نے اللہ رب الرحمن کی عبادت کرنی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کوئی تیسرا شخص اس بات کے اندر شامل نہیں ہے. عبادت کرنی ہے اللہ رب الرحمن کی. عبادت کا طریقہ پوچھنا ہے سلیقہ پوچھنا ہے اگر سیکھنا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا ہے. کوئی تیسرا شخص اس کے اندر شامل نہیں ہے. اللہ حتیٰ کہ جن کے ذریعے تیری پیدائش وجود کے اندر آئی هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. اور جن کے پانی کے ذریعے اللہ رب الرحمن نے تیری پیدائش وجود کے اندر لے کر آیا ان کا نام تک اللہ رب الرحمن نے شامل نہیں کیا. فرمایا عبادت اللہ رب الرحمن کی اور طریقہ سلیقہ اگر جو کچھ بھی سیکھنا ہے تم
آپ حضرات نے وہ واقعہ سنا ہوگا، آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہمارے لیے کتنا معتبر ہے کہ یہودی اور منافق کے درمیان لڑائی میں جھگڑا ہو گیا، فیصلہ کروایا گیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارے درمیان فیصلہ کیجیے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کائنات کے اندر سب سے بڑھ کر انصاف کرنے والے صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کی باری آئی، یہ نہیں دیکھا کہ یہ بندہ چاہے منافق ہے لیکن مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والا ہے، میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، فرمایا نہیں، بات کو سنا اور یہودی کے حق میں فیصلہ کر۔ آج ہماری عدالتوں کا ماحول ہی الگ ہے، شاید ہی کوئی ایسا کیس ہو جس کا سال یا 2 سال کے اندر فیصلہ ہوا ہو، لیکن سالوں گزر جاتے ہیں کیس کا فیصلہ تک نہیں ہوتا۔ اور جہاں پر انصاف نہ ہو، جس ملک کے اندر انصاف نہ ہو، اللہ رب الرحمن کے رحمتوں کا نزول اس ملک کے اندر نہیں ہوتا۔ بات لمبی نہ ہو جائے، فیصلہ یہودی کے حق میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی غیر موجودگی کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا ہوا تھا فیصلہ کرنے کے لیے۔ منافق نے سوچا کہ فیصلہ تو یہودی کے حق میں ہو گیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں، سخت طبیعت کے آدمی ہے، میرے حق میں فیصلہ سنا دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، فیصلہ بیان کیا، اپنا مقصد بیان کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، وہ فیصلہ کریں گے۔ یہودی نے کہا وہ فیصلہ کر چکے ہیں، انہوں نے میرے حق کے اندر فیصلہ سنا دیا۔ اب یہ منافق راضی نہیں ہو رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں اپنے آپ سے فیصلہ کروانا ہے، اب آپ فیصلہ کیجیے۔ گھر کے اندر گئے، باہر نکلے، تلوار نکالی، اس منافق کے سر کو تن سے جدا کر دیا، کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد اگر کوئی ان کے فیصلے پر راضی نہ ہو تو عمر کی تلوار فیصلہ کرے گی، اس کی سزا یہی ہے کہ اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دینا چاہیے۔ دعویٰ تو مسلمانوں کا تھا، چاہے حقیقت میں وہ منافق تھا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، یہ منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، لیکن یہ مسلمانوں کا لبادہ اوڑھے ہوئے، یہ مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے ہیں، اس لیے اللہ رب الرحمن نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن یہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے کے اندر۔ استغفر اللہ۔ یہودی کے خاندان نے شور شروع کر دیا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہوں نے انصاف نہ مانگا ہوگا؟ وہ عمر رضی اللہ عنہ اور جن کے بارے میں فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی ہوں گے، اور جن کو محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگ کر کے مانگا، یا اللہ ان کے ذریعے اسلام کو قوت دے، ان کے ذریعے اسلام کو عزت دے، آج وہی عمر بن خطاب ہے رضی اللہ عنہ جن کے اوپر قتل کا مقدمہ درج کیا گیا، ان کے جو وارثین تھے منافق کے، انہوں نے کہا ہمیں تو بدلہ چاہیے، یہ مسلمان تھا، مسلمان کو قتل کیا گیا ہے، قتل کے بدلے قتل ہوگا۔ عمر رضی اللہ عنہ کی گردن اڑائی ہے۔ ہم نے آدھا واقعہ سن رکھا ہے، آگے انصاف سنیے، مقدمہ درج کیا گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا، کہا تم نے اس منافق مسلمان کی گردن اڑائی ہے، تمہیں بھی تمہاری کی گردن کو اڑا دیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل غمزدہ ہے، دل پریشان ہے، اللہ رب الرحمن نے آسمانوں سے وحی کا نزول کر دیا، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی
طیبۃ المسلمین کی طرف 10 مبشرہ صحابی ہیں جنت کی بشارت پانے والے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا۔ آدم آ جانے کے بعد اس منافق شخص نے عمر بن خطاب کا انتخاب کیا اپنے حق میں فیصلہ کروانے کے لیے، تو اللہ رب الرحمن نے کیا فیصلہ شامل فرمایا کہ اس منافق کی گردن کو تن سے جدا کر دینا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس معاملے میں غور کرنا چاہیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد ہم کسی اور امام کی بات کو کیسے مان سکتے ہیں؟ چاہے وہ بات کرنے والا میرا باپ ہو، میری جماعت کا امیر ہو، میرے امام ہو، جس کے پیچھے میں نمازیں ادا کرنے والا ہوں، اس کی کہی ہوئی بات محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مطابق ہوگی، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، ورنہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے۔ ہم نے کبھی غور و فکر کیا ہے؟ بچہ پیدا ہوا، پیغام پہنچایا گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے کوئی دنیا کائنات کا شخص بتائے تو صحیح، کوئی تیسرا شخص جس کا نام ہم نے بچے کے کان میں کہا ہو۔ جب یہ بچہ بڑا ہوتا ہے، بلوغت کو پہنچتا ہے، پھر ہم کہہ دیتے ہیں فلاں آدمی بھی بڑا کرنے والا ہے، فلاں پیر صاحب ہیں وہ بڑے مشہور ہیں، وہ بڑے دم درود کرنے والے، وہ بڑے مسائل بیان کرنے والے، ہمیں ان کی بات ماننی چاہیے۔ ہم لوگ کیا دعا کرتے ہیں، یا اللہ عمر بن خطاب جیسا حکمران عطا فرما۔ ذرا بات کو سوچیے تو صحیح، ہمارے اندر وہ کردار موجود ہے؟ اگر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسا حکمران آ گیا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد اگر ہم نے کسی اور کا حکم مانا تو کیا وہ ہماری گردن کو تن سے جدا نہ کرے گا؟ اس طرح بن کے دکھائیے تو صحیح۔ تو اللہ رب الرحمن نے ہمیں یہ پیغام پہنچایا ہے کہ عبادت کرنی ہے تو اللہ رب الرحمن کی طریقہ سلیقہ اگر سیکھنا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا ہے۔ کوئی اور تیسرا شخص اس چیز کے اندر شامل نہیں ہے۔ جتنا مرضی وہ مشہور ہو، جتنی مرضی وہ کرامات ظاہر کرنے والا ہو، ہماری آنکھوں کے سامنے وہ آسمان پر اڑنے والا ہو، پانی کے اوپر بغیر کسی سپورٹ کے وہ چلنے والا ہو، سالوں ساری زندگی اس نے بغیر کھائے پیے گزار دی ہو، لیکن ہم اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں جب تک اس کی بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مطابق نہ ہو، چاہے وہ دنیا کا ذہین ترین شخص ذاکر بھائی کی ہوگا، وہ اس سے بڑھ کر ہم اپنے باپ کی عزت احترام کرنے والے، میری باپ کی بات کی اگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت کرتی ہوگی تو ہم اپنے باپ کی بات کو ماننے سے ہی بات کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب الرحمن نے فرمایا، حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو وصیت و نصیحت کرتے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ لقمان علیہ السلام جن کو ہم حکیم الامت بھی کہتے ہیں کہ ان سے بڑا کوئی حکیم اس دنیا کائنات کے اندر آیا ہی نہیں، اور ان کی حکمت کا اللہ رب الرحمن نے قرآن مجید کے اندر تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت و وصیت کی، بیٹا ان الشرک لظلم عظیم، اپنے رب الرحمن کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ فرمایا شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور اس سے اگلی آیت میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ۔ اور جہاں کہیں بھی اللہ رب الرحمن نے شرک کا تذکرہ کیا ہے، اس کے بعد والدین کی اطاعت و فرما برداری کا تذکرہ کیا ہے۔ شرک کے بعد سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ والدین کی نافرمانی ہے، لیکن جب یہی والدین عام لوگوں کو شرک کرنے پر آمادہ
بیٹی سے ملنے کے لیے آئی تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ محترم آئی ہے, ابھی مسلمان نہیں ہوئی, کیا میں ان کی خدمت کروں؟ فرمایا میری والدہ صاحب سے زیادہ مستحق ہیں کہ تم ان کی خدمت کرو, چاہے وہ مشرک ہیں. تین باتیں اس دنیا کائنات کے اندر ایسی ہیں, چاہے وہ مسلمان ہے, چاہے مشرک ہے, چاہے کافر ہے, چاہے یہودی ہے, چاہے اس دنیا کائنات کا گندا قریب قریب ہندو کیوں نہ ہو, فرمایا تین باتیں ایسی ہیں جو پوری دنیا کائنات کے اندر برابر ہے. پہلی بات فرمایا والدین کی خدمت, چاہے والدین مسلمان ہیں چاہے کافر ہیں, ان کی خدمت کرنا ہمارا حق ہے. دوسری بات فرمایا وعدہ ہے, چاہے ہم نے کسی مسلمان سے کیا ہے, چاہے کسی کافر سے کیا ہے, چاہے اس بستی اس ملک پاکستان کے اندر رہنے والے سکھوں سے کیا ہے, کہا اگر کسی سے وعدہ کیا ہے تو وعدہ خلافی نہیں کرنی. اور تیسری بات کیا ہے, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا تو مکہ کی وادی کے اندر صادق الامین کے نام سے مشہور تھے. اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی دیانتدار اور ایمانتدار تھے. کافر اور مشرک پلید تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتوں کو رکھوایا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کی امانت کے اندر خیانت داری نہیں کی تھی. یہی پیغام پہنچایا, حتیٰ کہ اعلان نبوت کے بعد 13 سال تبلیغ کی. جب ہجرت کرنے لگے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ کو حکم دیا کہ میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں, میرے جانے کے بعد یہ امانتیں مشرکین مکہ کی ہیں, میرے جانے کے بعد یہ امانتیں ان کو انہیں واپس کر دیا. یہ بات ذہن کے اندر نہیں آئی کہ یہ میرے اوپر ایمان لے کر نہیں آئے, یہ میرے صحابہ کا ظلم و زیادتی کرنے والے ہیں, یہ میری مخالفت کرنے والے, میں نے ان کی امانتوں کو واپس نہیں کرنا, بلکہ نہایت ایمانداری سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا, اے علی میں نے یہ امانتیں مشرکین مکہ میں نے میرے پاس جمع کروائی تھی, انہیں واپس کر کے اور پھر مدینہ کی طرف. آج ہم مسلمان کی امانت کے اندر خیانت کرتے ہیں, حتیٰ کہ کسی نے پیسے دیے ہوں تو اس کے پیسوں کے اندر نام توڑ کے نہ کمی کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. فرمایا جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے کسی اور شخص کا حکم نہیں چل سکتا. اللہ رب الرحمن نے ہم کو پیدا کیا اپنے عبادت کے لیے, عبادت کا طریقہ اللہ رب الرحمن نے ہم انسانوں کو سکھلانے کے لیے 1,24,000 سے کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام کو اس دنیا کائنات کے اندر بھیجا تاکہ یہ حضرت انسان کہیں اللہ رب الرحمن کی عبادت کا طریقہ بھول نہ جائے, کہیں اللہ رب الرحمن کی عبادت کا طریقہ بھول نہ جائے. شیطان نے بھی کہا کہ میں تیرے بندوں کو بربلا کر رہوں گا, اللہ رب الرحمن نے اس کو مہلت دی ہے انسان کو بربلانے کے لیے. تو کیا شیطان جو ہے وہ پیچھے رہتے ہیں؟ جتنے انسان اس دنیا کائنات کے اندر پیدا ہوتے ہیں اتنے ہی شیطان اللہ رب الرحمن نے پیدا ہوتا ہے. ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے, اس انسان کو بربلانے کے لیے, پھسلانے کے لیے. ہمیں یہ معاملہ آسان لگتا ہے. اللہ رب الرحمن نے اس دنیا کائنات کو اس لیے بنایا کہ ہم اس کی ذات کے ساتھ, اس کی صفات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں. اس اللہ وحدہ لا شریک کو جس نے یہ تمام دنیا کائنات کو بنایا, ہمارے لیے تمام نعمتیں پیدا کی. ہمیں نعمتوں کی قدر کا پتہ ہی نہیں ہے. جن کے پاس بولنے کے لیے زبان نہیں ہے ان سے ذرا پوچھ کے دیکھیں تو صحیح, ان سے ذرا بات کر کے دیکھیں تو صحیح, ان کی بات ذرا سمجھیں, ان کو بات ذرا سمجھائیں, پھر پتہ چلتا ہے کہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے, آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے. جس کے پاس زبان نہیں ہے, جو سن نہیں سکتا, وہ بول نہیں سکتا, وہ انسان ایسے ہی ہے جیسے رہتا ہے. ہم نے سڑک کراس کرنی ہو, پیچھے سے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے گاڑی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. کہیں پہ کام کر رہے ہیں, ہمیں پیچھے نہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارے پیچھے کیا
گونگے بہرے کو بھی پتہ چلتا ہے؟ نہیں پتہ چلتا، اس کے پیچھے جو مرضی شروع کرتے ہیں. یہی کان ہے جس کے ذریعے ہم گانے سنتے ہیں، یہی کان ہے جس سے ہم گالیاں گلوچ سنتے ہیں، کسی لوگوں کی برائیاں سننے والے، یہی زبان ہے جس سے ہم لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے والے. فرمایا اسی زبان کی وجہ سے کل قیامت کے دن بڑے بڑے لوگ پکڑے جائیں. اور خواتین کے بارے میں فرمایا کہ اسی زبان کی وجہ سے، زبان درازی کی وجہ سے عورتوں کی ایک بڑی تعداد جہنم کا باغ بن جائے، صرف زبان درازی کرنے کی وجہ سے. دیکھنے کو نیک عورتیں ہوں گی، پرہیزگار ہوں گی، لیکن زبان درازی کرنے کی وجہ سے اللہ رب الرحمن ان کو جہنم کے اندر ڈال. اللہ رب الرحمن فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. ہمارا جو معبود ہے، معبود برحق وہ اللہ رب الرحمن ہی ہے، اور وہ ایک ہی ہے. اس کی ذات کے اندر، اس کی صفات کے اندر، اس کے کمالات کے اندر ہم لوگوں کو کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، نہ ربوبیت کے اندر، نہ الوہیت کے اندر، نہ ذات و صفات کے اندر. اللہ رب الرحمن فرماتے ہیں قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. سورۃ یونس کے اندر اللہ رب الرحمن نے فرمایا قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے، ان سے ذرا پوچھیے تو صحیح، مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ کون ہے جو آسمانوں و زمین سے رزق پیدا کرنے والا ہے. کوئی شخص بتلائے تو صحیح. اللہ رب الرحمن آسمانوں سے بارش نازل نہ کرے، دنیا کے اندر کوئی طاقت ایسی ہے جو آسمانوں سے بارش نازل کر سکے؟ آگے فرمایا أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، وہ کون ہے جو تمہارے کانوں کا مالک ہے، تمہاری زبان کا مالک ہے. اس سے آگے فرمایا وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، وہ کون ذات ہے جو مردے میں سے زندہ کو نکالتی ہے، زندہ میں سے مردے کو پیدا کرنے والی ہے. فرمایا مرغی سے انڈا پیدا ہوتا ہے، انڈے سے اللہ رب الرحمن پھر جاندار کو پیدا فرما دیتے ہیں. ہے کوئی ایسی طاقت دنیا کے اندر جو بتلائے اس انڈے کے اندر بچہ پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کوئی پیدا کر کے دکھلائے تو صحیح. پر لوگ کہتے ہیں قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہمیں دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ فرمایا وہ ذات باری پیدا کرنے والی ہے تمہارے مرنے کے بعد، جس نے تمہیں سب سے پہلے پیدا کیا. اور دوبارہ پیدا کرنا اللہ رب الرحمن کے لیے تو ذرا برابر مشکل نہیں. فرمایا وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. فرمایا یہ لوگ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، اللہ رب الرحمن کے کاموں کی تدبیر کو سمجھتے کیوں نہیں، یہ عمل کیوں نہیں کرتے کہ دنیا کے اندر کوئی ایسا ہے بھی نہیں جو بیماروں کو شفا دے سکے، کوئی ایسا ہے بھی نہیں جو بے بنیادوں کو اولاد دے سکے، تو تمہارے رزق کے اندر برکت عطا کر سکے، جو مشکل کے اندر پھنسے ہوئے انسانوں کی مشکلوں کو دور کر سکے. پھر بھی ہم لوگ بہتے پھرتے ہیں، مدد کے لیے ہم دوسروں کو پکارتے ہیں، اولاد کے لیے ہم در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنے اللہ رب الرحمن کے سامنے سر مسجود ہم لوگ نہیں ہوتے. رمضان کا مہینہ گیا تو لوگ بھی گئے، عبادات بھی گئی، جو ذکر اذکار ہم لوگ کرتے تھے پورا مہینہ ہم نے کی ہے، ہمیں چاہیے اس کی ہم لوگوں کو عادت بنا لینی چاہیے. اللہ رب الرحمن سے دعا ہے کہ وہ صحیح معنوں میں ہم لوگوں کو ایسا بنا دے کہ ہم اپنے اللہ رب الرحمن کو پسند آ جائے. آمین. ایسی دعا ہم لوگوں کو کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارے گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، پتہ نہیں کون سا عمل اللہ رب الرحمن کو پسند آ جانا ہے. اپنی ہدایت کی دعا ہمیشہ کرنی چاہیے. یا اللہ ہم لوگوں کو ایسا بنا دے کہ ہم تجھ کو پسند آ جائے، اور کل قیامت کے دن ہم کو اپنی خاص